كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبداللہ بابا اسیر اس کو لے آئیں ادھر آ کر میرے ساتھ. اچھا وضو کر رہے اس کو پھر میرے پاس. اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی. اللہم لا تجعل القرآن العظیم حجتا علینا وجعل القرآن العظیم حجتا لنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 30 جنوری 2026 بمطابق 12 شعبان المعظم 1447 ہجری ہم اپنے ہفت روزہ درس قرآن مجید کے سلسلہ ثانیہ کے ساتھ جامع مسجد حنفی ماڈل بازار جامپور میں ہے. آج ہمارا سبق سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 7 آیت نمبر 54 تا 57 ہے. یہ شعبان اپنے اختتام کی طرف گویا کہ رواں دواں ہے. اس کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس بار جو درس ہوتا جائے تو احباب اسے یاد کرتے جائیں. ابھی تک بھی ہم دور نہیں گئے، 57 آیت تک ہیں. احباب اس کی لازمی ہمت فرمائیں گے. آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے مرکزی طور پر اس میں قوم کی توبہ، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت موسوی میں شرک فوجداری معاملات میں سے تھا تو سزا ہوئی قتل. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دوسری بات، قوم نے رویت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، اس پر قوم مر گئی پھر زندہ ہوئی. عام طور پر یہی بات کہی جاتی ہے. قوم نے کہا
لن نؤمن لک حتی نر اللہ، عام طور پر جو مفسرین لکھتے ہیں کہ مطالبہ رویت گویا کہ گستاخی شمار کیا گیا اور ان کی ہلاکت ہوئی، لیکن محققین کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، ہلاکت کا سبب مطالبہ رویت نہیں، ہلاکت کا سبب ہے لن نؤمن۔ رویت ممکن ہے، کیا دنیا میں ممکن ہے؟ نہیں، ان سر والی آنکھوں کے ساتھ نہیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ سر والی آنکھوں کے ساتھ نہیں؟ اس لیے کہ خواب میں اگر کسی کو قلبی طور پر ہو جائے تو ممکن ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ وہ کیسے ہوئی تھی؟ اس لیے کہ آپ اس وقت حضیرت القدس میں تھے، اس زمین پر موجود نہیں تھے۔ باقی کیا انسانوں کو بھی ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں ہوگی، حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے۔ اور تیسری چیز، وادی تیہ میں ان پر اللہ پاک کے دو احسانات کا ذکر جو یہاں پر ہیں، احسان اور بھی ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ کسے کہا جا رہا ہے وہ وقت یاد کرو؟ ویسے تو ساری خلقت کو کہا جا رہا ہے، مرکزی طور پر جو اس کے اول مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل ہی ہیں۔ چھوٹوں کو ان کے بڑوں کے احوال سے مطلع کیا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ بڑوں کے پر کیے ہوئے جو احسان ہے چھوٹوں پر کیوں جتلائے جا رہے ہیں جی حافظ صاحب؟ اس لیے کہ وہ خود ان چیزوں کو دہرایا کرتے تھے فخر کے طور پر۔ وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا لینے کے سبب اپنا نقصان کر لیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بارئ پیدا کرنے والا۔ پس تم اپنے مشرک لوگوں کو قتل کرو، یہ قتل کرنا تمہارے خالق اور پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ پھر قتل شروع کرنے اور حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، بے شک وہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تشریح الفاظ، موسیٰ عبرانی زبان میں میشا یا موشا ہے۔ موسیٰ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی میں منتقل کیا گیا یہ لفظ، ورنہ عربی کا نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جیسا کہ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، نوح عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو موسیٰ بھی اسی طرح عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہ اصل میں تھا می شا یا مو شا، اس کے دو تلفظ ہیں، مو یا می بمانا پانی اور شا بمانا درخت۔ چونکہ آپ علیہ السلام پانی سے نکال کر درخت کے نیچے لائے گئے تھے، یا لکڑی کے صندوق اور پانی کی وجہ سے آپ کو میشا یا موشا کہا گیا۔ پھر جب یہ لفظ عبرانی سے عربی میں منتقل ہوا تو موسیٰ ہوا۔ اب رہا یہاں پر یہ سوال، کیوں جی؟ تو ہر زبان کی اپنی ایک خاص عادت ہے۔ عربی والے جب بھی کسی زبان کے لفظ کو اپنے اندر منتقل کریں گے وہ اسے خفت دیں گے، اسے تسہیل اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے اسے خفت دیں گے۔ تو موشا کیونکہ زبان پر بھاری تھا، انہوں نے شین کو سین سے بدلا، موسیٰ ہو گیا جی۔ ظلمتم انفسکم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کسی کو مارنا نہیں، کیونکہ ظلم کا اعلیٰ ترین جو فرد ہے وہ شرک ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید کی بے بہا دولت پانے کے بعد مخلوق پرستی اور شرک سے بڑا ظلم اور نا انصافی کیا ہو سکتی ہے؟
انفسکم، شرک اور گناہ سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، نہ کسی کی عبادت اور اطاعت اللہ کی عظمت اور شان کو بڑھاتی ہے، نہ ہی کسی کی نافرمانی اور شرک سے اللہ کے رتبے اور مقام میں کمی آتی ہے۔ باتخاذکم العجل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، عجل بچڑے کو کہتے ہیں، تمہارے بچڑے کو معبود بنا لینے کے سبب۔ اب واقعہ کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد تورات لے کر آئے تو اکثر قوم کو بچڑا پرستی میں منہمک پا کر شدید غصے ہوئے، ملامت کی، پھر بچڑے کو آگ میں جلا کر پانی میں بہا دیا۔ آپ نے جی لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ نَسْفًا، ہم اسے، یہ تو آپ نے اس وقت قوم سے فرمایا، یہ طٰہٰ میں لمبا خطاب آ رہا ہے، آپ نے فرمایا انظر الی الہک، اپنے ذرا معبود کی طرف دیکھ، یہ آپ نے سامری سے خطاب کیا، تیرے ساتھ تو جو ہوگا ہوگا، ذرا اس اپنے معبود کی طرف دیکھ، اسے جلایا، تو ان کو کہتا تھا یہ حاجت روا ہے، میں اسے آگ لگاتا ہوں، یہ خود کو بچا کے دکھے، آپ نے آگ لگائی۔ اچھا، پھر اسے آپ نے پانی میں ڈالا اور کہا اسے کہو یہ تیر کے دکھائے، میں اس کا بھی ستیہ ناش کرتا ہوں۔ تو جو انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے بت شکن رہے ہیں، بت فروش کوئی نہیں رہا، بت شکن رہے ہیں سارے۔ فتوبو، یہ نحوی بات ہے، یہاں پر فتوبو پر اصل لفظ تو توبو ہے، توبہ کرو، فا یہ سببیہ ہے، سببیہ یعنی اپنے شرک کرنے یا شرک پر خاموشی کے جرم کی وجہ سے توبہ کرو۔ شرک پر خاموش رہنا بھی مستقل جرم۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ جب قوم نے اس بات کا ادراک کر لیا قد ضلوا، ہم گمراہ ہو گئے تھے، تو اس وقت بولے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا، مغفرت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، ہم گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے، اس کا جواب آگے آ رہا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو گے۔ بارئکم، یہ بارئ کیا ہے؟ یہ ہے عن ابن عباس، یہ اب نہیں جی، یہ عن ہے، عن مانی سے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بارئ بمعنی خالق، البتہ بارئ پہلی بار پیدا کرنے والا، جبکہ خالق وہ ہستی جو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرے، یہ لفظی طور پر ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں بارئ وہ ہستی جو ایک شے کو چھانٹ کر دوسروں سے علیحدہ اور ممتاز کر دے۔ اب بارئکم کا معنی ہوگا وہ ہستی جس نے تمہیں اعتدال اور تناسب اعضاء کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر انسان کی شکل دوسرے سے جدا بنائی۔ ایک انسان دوسرے انسان سے، چاہے جڑواں جو پیدا ہوں ان میں فرق ہوگا، اگرچہ کبھی کبھار ہمیں نہیں فرق محسوس ہوتا، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قوم جب توبہ پر آمادہ ہوئی تو انہیں خاص طریقہ بتلایا گیا کہ بچڑے کی عبادت نہ کرنے والے بچڑا پرستوں کو قتل کریں، یا اس شرک پر خاموش تماش بین لوگ بچڑا پرستوں کو قتل کریں۔ یہ دو صورتیں علیحدہ علیحدہ، گویا مشرک لوگ خود کو بغیر کسی مزاحمت کے قتل کے لیے پیش کر دیں،
اور ظاہر ہے یہ کام کوئی آسان نہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا یا معشر بنی اسرائیل، یہ الف نہیں ہے جی، ان اخوانکم اتو، یہ اتو ہے جی، یہاں پر الف نہیں ہے، الف تا واو، اتو، اتاؤ نہیں، اتوکم شاہدین سیوفہم یریدون ان یقتلوکم فاتقوا اللہ واصبروا، تمہارے بھائی تمہیں قتل کرنے کے لیے تلواریں لا رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، یہ تلواروں سے قتل کیے گئے یا خنجر سے؟ دونوں قسم کی روایات خود اسرائیلی بیان کرتے ہیں کہ تلواروں سے یا خنجر سے، قرآن پاک میں ان کا کہیں ذکر نہیں، احادیث میں بھی کوئی وضاحت نہیں کہ تلوار سے قتل کیے گئے یا خنجر سے، خود اسرائیلی روایات میں تلوار کا بھی ذکر ہے اور خنجر کا بھی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، صبر کرنا اور قتل میں رکاوٹ نہ کرنا۔ چنانچہ مجرمین گردنیں جھکا کر، یہ پہلا موقع ہے بنی اسرائیل کا جب اتنی بڑے کام کے لیے خاموشی سے راضی ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص جلال دیا گیا تھا، اس جلال کے سامنے یہ مرعوب ہو گئے تھے، ورنہ ایسی ہٹ دھرم اور ضدی قوم جس نے غلامی کی وجہ سے جو حقائق کو سمجھنے سے قاصر تھی، اس سے یہ بات ظاہراً ممکن نہ تھی، مگر چونکہ یہ لوگ قاتلین کے باپ، بیٹے، بھائی، دوست تھے تو محبت کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا ہم دیکھتے ہی محبت میں مغلوب ہو جاتے ہیں، اپنے ان رشتہ داروں کو کیسے قتل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ایک سیاہ بادل آ گیا یا دھواں آ گیا، جو بھی صورت تھی، کیوں آ گیا؟ تاکہ وہ اپنے پیاروں کو دیکھ کر قتل سے ہچکچا نہ جائیں۔ صبح سے سورج کے بلند ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے الہا و زاری سے دعا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے الہا و زاری سے دعا کی، یا رباہو قد فنیت بنو اسرائیل، خدا بندہ بنو اسرائیل یک لخت ہلاک ہوئے جاتے ہیں، اب رحم فرما۔ اس دعا پر اللہ پاک نے سیاہ بادل کو فوراً ہٹا دیا، بس اللہ کی شان۔ ادھر سے دعا کی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے آنسو قطرے آنسو ٹپکے، ادھر سے حکم، اللہ کے حکم سے پہلے بادل ہٹا، پھر جبریل آ گئے، بس جو گئے جو بچ گئے وہ بچ گئے تھے جی۔ جب مقتولین کو شمار کیا گیا تو 70,000 تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا تو بارگاہ الہی سے وحی آئی، اے موسیٰ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں داخل کروں؟ مقتولوں کو شہادت کا رتبہ دوں اور جو زندہ رہ گئے ان کے گناہ معاف کر دوں۔ ذالکم خیر لکم، قتل کے ذریعے توبہ کا قبول ہونا اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ اگرچہ قتل ایک تکلیف دہ عمل ہے، مگر عارضی تکلیف برداشت کرنا جہنم کہ دائمی عذاب سے بہت آسان اور بہتر ہے۔ فتاب علیکم، یہاں عبارت محذوف ہے، اذا فعلتم، یعنی جب تم فقتلوا انفسکم پر عمل، جب تم نے فقتلوا انفسکم پر عمل کر لیا تو اللہ نے توبہ قبول کی۔ هو التواب الرحیم۔ دنیا میں کئی ایسے مذاہب ہیں جو اللہ کو قانون مکافات کا پابند سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کسی مجرم کو سزا دیے بغیر معاف نہیں کر سکتا، تو قرآن نے ان کی رد میں فرمایا وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ یفعل ما یرید، اس کی شان ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کا اعلان ہے۔ اب اس پر سوال ہوگا، اس پر ایک سوال ہوگا، اگر ایسا ہے اللہ قادر ہے تو اللہ معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ بھائی اس کی حکمت کے مطابق، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، ورنہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اچھا ایک طرف تم کہتے ہو اللہ معاف کر سکتا ہے، پھر اس نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سب کو معاف کر دے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا اللہ مشرک کو معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے فیصلہ فرما دیا میں معاف نہیں کروں گا، اور
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ جو بات فرما دے بس وہ بات حتمی ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے اس نے خود فیصلہ کیا۔ ہم ایک عقیدہ یاد رکھیے، اللہ پر ہماری طرف سے کچھ لازم نہیں ہوتا، جو کچھ وہ اپنے اوپر خود لازم کر لے تو اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ فائدہ، بعض جدت پسند یہاں قتل سے مراد لیتے ہیں جی مجاہدہ، ریاضت، صوفیانہ نظام، جی تصوف، خانقاہی نظام مراد ہے، یہ بالکل غلط اور تحریف ہے۔ یہ واقعہ خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی موجود ہے کہ 70,000 بندے قتل ہوئے۔ قتل کا مطلب یہ ہے ان کی گردن ان کے تن سے جدا ہو گئی اور وہ مر گئے۔ سوال، شرک پر قتل کرنا تو ظلم ہے، آج یہ باتیں آج بھی کہتے ہیں کہ شرک پر قتل کرنا، توہین رسالت پر قتل کرنا یہ تو ظلم ہے جی، حضور تو ارحم الراحمین ہے، حضور رؤوف الرحیم ہے۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی اور کی توہین کرے تو تم یہ نہیں کہتے، صرف حضور کے بارے میں کہتے ہو، حالانکہ حضور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے ہاں یہ نظریہ تمام انبیاء کے بارے میں، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یونس کی توہین کرے ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہے۔ کیوں قتل کیا جاتا ہے اس کا جواب آ رہا ہے جی، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں شرک صرف مذہبی گناہ نہیں تھا بلکہ سنگین فوجداری جرم بھی تھا۔ کیا آج دنیا میں فوجداری مقدمات میں ڈاکو، لٹیرے، قاتل کو محض معافی پر چھوڑا جاتا ہے حسنین میاں؟ پھر تو جیل کی ضرورت ہی نہ ہوتے، سارے قاتل جج کے سامنے معافی مانگ لیتے۔ ہرگز نہیں، بالکل اسی طرح شریعت موسوی میں بھی شرک سے توبہ کے لیے قتل کی سزا مقرر ہوئی۔ البتہ اسلامی شریعت میں شرک کی توبہ کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے۔ یہاں پر تو قرآن جی کہہ دیا گیا باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، کافرو گبرو بت پرستی باز آ، توبہ کر لے۔ لیکن کئی ایسے گناہ ہیں جو محض توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کوئی کسی کو ارادتاً قتل کر دے یا کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے، بعد میں کہے جی میں معافی چاہتا ہوں، کیا اس سے معافی ہو جائے گی؟ جس کی سزا حد قذف ہے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی پر رجم کی سزا اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے، رجم کی سزا اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کی معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے رجوع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ حسنین بھائی ہم نے کس لیے کہا ہوگا کہ اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے؟ اس لیے کہ اگر اس نے خود اقرار کیا اور وہ اپنے اقرار سے مکر جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، یہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ اسی لیے اقرار سے جب کسی پر رجم ثابت ہوگی تو سب سے پہلے قاضی کو کہا جائے گا تو مار، تو نے اس کا اقرار دیکھا ہے، الا بلا تیرے سر آئے گی اقرار کی وجہ سے۔ اور جب بھی وہ کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے پاس تو گواہ نہیں ہے نا، وہ اپنے قول سے خود پھر گیا تو پھر گیا۔ اسی طرح اگر گواہوں میں سے کوئی پھر جائے جی، جو گواہ پھرتا جائے گا اسے حد قذف لگتی جائے گی۔ ایک بار جب 4 گواہ ثابت ہو گئے، 4 گواہ ثابت ہو گئے، بعد میں ان میں سے جو پھرے گا تو اسی کو لگے گی، باقی اگر کھڑے ہیں ٹھیک ہے تم کو اسے بھی چھوڑ دیں گے، اس کو بھی حد قذف لگے گی۔ اور اگر ابھی تک 4 جمع ہی نہیں ہوئے تھے، 3 ہو گئے، تینوں کو حد قذف لگاؤ کہ 4 پورے کیوں نہیں ہیں، اور 4 ایک وقت کے ہوں، بالکل جنہوں نے اکٹھے دیکھا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح توہین رسالت بھی فوجداری معاملات سے ہے، یہاں بھی محض توبہ سے معافی نہیں ملے گی۔ میں جی توبہ کرتا ہوں، یہ اگلے دن وہ انجینئر کہہ رہا تھا جب اللہ کا شرک معاف ہو سکتا ہے تو توہین رسالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ شرک ہماری شریعت میں فوجداری مقدمات میں سے نہیں ہے، اور توہین رسالت پھر تو یہ کہا جائے کہ اگر اللہ کی بغاوت معاف ہو سکتی ہے تو پھر بادشاہ کی بغاوت کیوں نہیں معاف ہو سکتی؟
اور آپ کیا کہتے ہیں کہ باقی کے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ یہاں تو ایک ٹویٹ پر 17 سال قید ہے۔ انصاف پسندی تو دیکھیے، ہمیں کسی سے گلہ نہیں۔ جو ایک ٹویٹ پر 17 سال کی قید کا فیصلہ کر رہا ہے، وہ جج صاحب اپنے ضمیر سے پوچھ لے کہ حضور پاک کی توہین پر کتنی سزا ہونی چاہیے۔ ٹویٹ بھی صرف یہی کہ جی میں جس ملک میں رہ رہا ہوں یہاں کے خود بندے دہشت گردی میں ملوث ہیں، اسی ٹویٹ پر، اداروں پر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کب کہتے ہیں کوئی ٹویٹ کرے؟ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادارے اتنی مقدس ہیں، حالانکہ ادارے معصوم ہیں جی، تو پھر خود سوچ لینا چاہیے۔ پھر یہ کس منہ سے کہتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں جی مولوی کی باتیں بڑی سخت ہیں؟ بھائی ججوں کی باتیں تو بہت زیادہ سخت ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ارے بنی اسرائیل ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ پس اس ڈھٹائی اور ضد کا یہ نتیجہ نکلا کہ تم کو بجلی کی کڑک نے پکڑا اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ واقعہ قتل اور قبول توبہ کے بعد حضرت موسیٰ نے قوم پر تورات پیش کی، قوم کو تورات سنائی، تو وہ بولے اس کے احکام تو بڑے مشکل ہیں، ہمیں کوئی آسان کتاب چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی مشکل حکم تو نہیں، مسلسل غلامی کی وجہ سے تمہارا ذوق عبادت خراب ہو گیا۔ قوم بولی آپ اللہ سے عرض تو کریں، اگر آپ عرض نہیں کر سکتے تو ہمیں طور پر لے چلیں، ہم عرض کریں گے، ہمیں کوئی آسان کتاب ہو یا اس میں کچھ ترمیم کر دیں۔ اس موقع پر چند بد تہذیب تو یہاں تک بولے اے موسیٰ ہمیں کیا خبر یہ خدا کی کتاب بھی ہے یا نہیں، خدا کی کتاب ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو آپ نے اذن الہی سے ہر قبیلے کے 6 بندے منتخب کیے۔ تو کتنے قبیلے تھے جی؟ 12۔ تو 12 چھیاں 72، لیکن ان میں سے 2 بندے انہوں نے کہا جی ہمیں یقین ہے، حضرت یوشع اور حضرت کالب، ہمیں جی مکمل اعتماد ہے، ہمیں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، ہم نہیں چلیں گے اس غرض کے لیے۔ تو باقی کتنی بچے جی؟ ان 70 کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ ارشاد الہی ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، آراف میں ہے کہ 70 آدمی لے کر چلے۔ تو پہلے انہوں نے روزہ بھی رکھا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا قوم بچڑا پرستی پر معذرت کرے گی، اللہ کا کلام سن کر مطمئن ہو کر تورات پر عمل کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی درخواست پر اللہ پاک نے اپنا کلام سنایا، جس پر ایک لحظہ کے لیے بنی اسرائیل مطمئن ہوئے، مگر پھر فوراً بولے ہمیں کیا پتا کہ پس پردہ کس نے کلام کیا۔ جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم کسی بات پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ بات ہے، گویا ان کے خیال میں اللہ ایک مادی جسم رکھتا ہے جو جسمانی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سورۃ نساء میں تو یوں ہے ارنا اللہ جہرہ، اے موسیٰ ارنا تو دکھا ہم کو اللہ کھلی آنکھوں۔ یہ تو بالکل واقعتاً یہ تو گستاخی تھی، ہمیں خدا کی زیارت کرا۔ ان پر جی سرکشی کی وجہ سے بجلی کی کڑک آئی، دیکھتے ہی دیکھتے 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، ربا یہ تو احمق قوم ہے، پہلے بھی بڑے الزام لگاتی ہے، اب تو یہ کہیں گے تو نے خود ہمارے بندے مرا دیے۔ نہایت عاجزی سے دعا کی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے مولا کریم اگر تو چاہتا مجھے اور ان کو پہلے ہلاک کر سکتا تھا، یہ بے وقوف لوگ ان کی وجہ سے مجھ پر اعتراض ہوں گے، میں قوم میں کیسے اکیلا واپس جاؤں، مولا مہربانی فرما۔ حضرت موسیٰ کی التجا اللہ کو ایسی بھائی ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کر کے معافی مانگی، قوم میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ گواہی دی۔ اگرچہ بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے آ کر انہوں نے جو گواہی دی ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے عمل کرو، لیکن اگر کچھ مشکل ہو تو کچھ رعایت بھی نکل آئے گی، اور گدھے کہیں گے یہ کہاں سے تم نکال لائے۔ تورات پر تشریح الفاظ نر اللہ حتی
نر اللہ جہرا، نر اللہ، دنیا میں چہرے والی آنکھوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ قیامت میں مومنین کو زیارت ہوگی، کیونکہ آخرت دنیا سے علیحدہ جہان ہے، اس کے معاملات بھی علیحدہ، اور وہاں آنکھوں میں خاص ایک قوت رکھی جائے گی۔ شب معراج میں حضور کو زیارت ہوئی، بالکل ہوئی جی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ آپ دنیا میں نہیں تھے، آپ آسمانوں سے اوپر تھے، حضیرت القدس میں۔ فائدہ، بنی اسرائیل کو موت کی سزا رویت کے مطالبے پر نہیں ہوئی، بلکہ معجزات دیکھنے، دلائل جاننے اور کلام الہی سننے کے بعد بھی تکذیب اور ڈھٹائی کرنے پر ہوئی۔ گویا ان پر بجلی کی کڑک لن نؤمن لک کہنے کی وجہ سے آئی۔ یہ جہرتن کا کیا مطلب ہے جی؟ جہرہ کا لفظی معنی ہے بلند آواز۔ یہ دو نمازیں ہوتی ہیں نا جی، کہ ہماری جو 3 نمازیں ہیں وہ ہیں جہری اور 2 نمازیں ہیں ہماری سری، تو یہ جہر سر کے مقابل جہر کہتے ہیں بلند آواز کو، لیکن یہاں پر جہر سے مراد ہے معائنہ اور کھلی آنکھوں دیکھنا۔ تندرون، موت کے آثار کو دیکھ رہے تھے، موت کو نہیں، موت کے یا ایک دوسرے کی موت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم بعثناکم من بعد، جی کیا ہے جی، ہم نے تم کو موت دی وانتم تنظرون فاخذتکم الصاعقۃ وانتم، کہ موت آئی اور تم دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی دوسرے کی موت کو تو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، یا موت کے آثار کو تو دیکھ سکتا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا۔ یہ زندہ کر کے، یہی عبارت صرف جی اس میں ہے بریکٹ میں، زندہ کر کے، باقی یہ لفظی معنی ہے جی۔ تشریح الفاظ، بعثناکم، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اٹھانا، یہاں دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے۔ موتکم، یہ لفظ صراحت کر رہا ہے ان 70 لوگوں پر سکتہ نہیں طاری ہوا، بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، بلکہ واقعتاً یہ مر گئے تھے، ان کی روح ان کے جسموں سے نکل گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کی زندگی کی شروعات سر کی جانب سے ہوئی، اس لیے وہ باقی بدن میں زندگی کے آثار کا معائنہ اور ملاحظہ کرتے رہے، معائنہ اور ملاحظہ کرتے رہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے جی کہ زندگی آہستہ آہستہ نکلے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی مرتا ہے تو جان کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے جی؟ پاؤں سے، پاؤں کی جان نکل گئی اور اسے محسوس ہو رہا ہے، ٹانگیں حرکت، والتفت الساق بالساق، اب ایک ٹانگ جو ٹانگ کے اوپر آئی تو اٹھائی نہیں جا رہی، تو یہ تو موت کے آثار ہیں جی، یہ دیکھے جا رہے۔ زندگی بھی اسی طرح ہوئی، پہلے سر میں آئی، پھر آہستہ آہستہ وجود میں آئی، اور یہ اس کا مشاہدہ کرتے۔ تشکرون، یہاں شکر سے مراد زبان سے شکر کہنا نہیں ہے جی، عملی شکر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی اطاعت الہی اور اتباع نبی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے اسے اللہ کی رضا پر خرچ کرو، ربا تیرا شکر، ھذا من فضل ربی، اس کے لکھنے سے شکر ادا نہیں ہوگا، اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرو۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اسے اللہ نے مال دیا، وہ حساب کے بغیر کچھ زکوٰۃ نکال دیتا ہے، چاہے وہ بھی اس کی کروڑوں میں ہوتی ہے، تو کیا یہ شکر گزار بندہ ہے جی؟ نہیں ہے جی، جب تک وہ حساب سے نہیں نکالے گا۔ اپنے معاملات وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، لیکن وہ ملاوٹ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، کیا یہ شکر گزار بندہ ہوگا جی؟ نہیں ہوگا جی۔ سوال، بنی اسرائیل پر ایسے سخت حالات، احکام اور سزائیں کیوں آئیں؟ جواب، مسلسل غلامی کی وجہ سے ان میں پست ذہنی عناد اور چوں چیراں کی عادت تھی، اس لیے ان کی اصلاح کا یہی طریقہ تھا، گویا جیسی روح ویسے فرشتے والا جملہ ان پر صادق تھا۔ پھر ان کو ان سختیوں میں لایا کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے یہ ذہنی پستی نکالنا مقصود تھی، جو آخر تک نکلی نہیں۔ انہوں نے آگے بادشاہ بننا تھا، لیکن ان
کوتاہ دماغوں میں کبھی وہ چیز نہ آئی۔ سوال، بنی اسرائیل کیسے مشرک ہوئے؟ انبیاء کی اولاد مشرک کیسے ہوئی؟ یہ گوشالہ پرستی پر کیسے آئے؟ مسلسل نافرمانیاں کیوں کرتی رہی یہ قوم؟ سوالیہ نشان ہے جی۔ جواب، ظالمانہ نظام کے تحت خاموشی سے زندگی بسر کرنے سے فطرت مسخ اور حواس فکریہ معطل ہو جاتے ہیں اور اذہان بلند حقائق کو ٹھیک جو اذہان ہیں وہ بلند حقائق اور معانی سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ یہی کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ آج اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، میرے پاس وہ ایک صاحب کا کلپ آیا، اس سے پوچھا گیا جی اگر مولوی نہ ہوتے، کہا مولوی نہ ہوتے تو ہم پکے مسلمان ہوتے۔ ارے تو مسلمان ہوتا مولوی نہ ہوتا تو کیسے مسلمان ہوتا؟ یہ تو اللہ نے مولوی سے کام لیا، اور یہی بات قدرت اللہ شہاب نے واضح الفاظ میں کہی، کہا پاکستان یہ مولوی کا احسان تھا کہ مسلمان اور نیم مسلمان اور نام کے مسلمان نے جو پاکستان کے اس میں حق میں ووٹ دیا، یہ مولوی کا احسان تھا۔ اسی کانپتی آواز کا جو سردیوں میں فجر کے وقت ہو رہی ہوتی ہے، گرمیوں میں ظہر کے وقت ہو رہی ہوتی ہے، جو ساری دنیا سے بے نیاز ہے، کوئی مرا ہے، کوئی جیا ہے، خوشی ہے، عید ہے، جنازے ہیں، وہ اپنی ترتیب پر آذان دے رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولوی نہ ہوتا تو ہم ایک ہوتے، کیسے ایک ہوتے؟ امام بخاری مولوی نہیں تھا؟ امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ بھی تو اپنے دور کے مولوی ہی تھے نا، بعد میں ان کو یہ رتبہ ملا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد مولوی ہی تھے نا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جی مولوی کے بغیر بچتا ہی کیا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی ہی دین کی وجہ ہے، اللہ نے کام اسی سے لیا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں جی اگر ڈاکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سارے صحت مند ہوتے۔ ایسے ہے جی، ڈاکٹر نہ ہوتے تو سارے صحت مند ہوتے جی۔ تو بالکل اسی طرح ہے جی، پتہ نہیں کیا مولوی سے ضد ہوا۔ ایک بس اور بات ایسے آ رہی ہے تو وہ بھی کرتا چلوں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ جی کیا یہ مولویوں کو ہے یہ 18 سال والی بات پر زیادہ احتجاج کر رہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، حسنین میاں ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، پیتا بالکل نہیں ہے، لیکن وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے، تو بتائیے وہ مسلمان ہے جی؟ پیتا تو نہیں ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے وہ شراب پیتا ہے لیکن اسے حرام سمجھتا ہے، وہ کافر ہے جی؟ ایک ہے کہ آپ شادی 18 کیا آپ ترغیب دیں بھائی 20 سال میں شادی کرو، لیکن یہ کہنا کہ 18 سال سے پہلے جس نے شادی کی اس نے زنا کیا، تو بی بی فاطمہ زہرا کی شادی تو 15 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اماں عائشہ کی شادی تو 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ یہ بچے کل کیا کہیں گے کہ شادی تو 18 سال میں ہوتی ہے، حضور پاک نے ظلم کیا تھا؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں اگلی نسل کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی بات ہم نے کہی ہے حکومت کو، بھائی ہم بھی ترغیب دیں گے 18 سال کے بعد کرو، لیکن خدا کے لیے یہ جملہ کاٹ دو کہ جس نے 18 سال سے پہلے کی اس نے زنا کیا، شادی ہوئی ہی نہیں۔ اتنی سی صرف ہم نے بات کی ہے، ورنہ کیا ہوگا اس بات سے؟ لوگ تو کہتے ہیں بات ہے ہو گئی، بات ہو نہیں گئی۔ نظریہ علیحدہ چیز ہوتی ہے اور عملی طور پر کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جی مولوی انہی باتوں پر لڑ رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وادی تی میں تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں کھاؤ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ ہمارے منع کے باوجود ذخیرہ اندوزی کر کے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے واقعات کو یہ جملہ بہت قیمتی ہے، بطور احسان ذکر کیا جا رہا ہے، بطور معجزہ نہیں۔
اگر آج کوئی بندہ کہہ دے کہ وادی تیہ میں جو سائے کے لیے بادل آیا یہ تو ویسے وہاں کا موسم تھا، یا کوئی یہ کہہ دے کہ جی اس کی جو سائنٹیفکیٹ جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر تو خود بٹیر آ جاتے تھے، تو میں نے اسے معجزہ، قرآن نے اسے معجزہ نہیں کہا، احسان کہا۔ کسی جگہ پر بادل کا آ جانا بھی تو احسان ہے اللہ کا، بٹیروں کا آ جانا بھی تو احسان ہے، گوند کا، میٹھے گوند کا برسنا بھی تو احسان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آج اس پر بھی بحث ہے، قرآن نے اسے معجزہ کہا ہی نہیں۔ جی واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ چلے تھے فلسطین کی طرف، راستہ بھول کر بحر کلزم آئے، پھر جزیرہ نما سینا میں رہے۔ اب قوم سے فرمایا آبا کے مسکن کی طرف چلو، وہاں پر بنی عمال کا قابض ہے، ان سے جہاد کرو، اگرچہ وہ زوراور ہیں، تنو مند ہیں، لیکن جب تم چلو گے تمہارے ساتھ فتح کا وعدہ ہے۔ مسلسل غلامی کی زندگی بسر کرنے والے جہاد کا نام سنتے ہی کانپ اٹھے، تلوار پکڑنے کی ہمت نہ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر بھی حیا نہ آیا۔ بعض نالائق تو بولے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو بھی جا اپنے رب کو بھی لے جا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جاؤ جا کر لڑو، جب علاقہ خالی ہو جائے تو ہمیں کہہ دینا، آ جائیں گے۔ 40 سال تک نظر بندی کی سزا۔ حیرت کی بات یہ ہے وادی تیہ ٹوٹل 12 میل کی تھی، جہاں سے شام کو چلتے، جہاں سے صبح کو چلتے شام کو وہیں پر آ پہنچتے۔ وہ ایک جملہ ہے نا، جتھو دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، ازروئے قوم کے، ازروئے قوم کے، ورنہ ان میں برگزیدہ لوگ بھی تھے۔ لمبائی ٹوٹل 12 میل۔ اب ذرا ایک بات غور سے، ان کے قبیلے بھی 12 اور وادی تیہ کی لمبائی بھی 12، شاید انہی کو دیکھ کر ایک فرقے نے 12 اماموں کا عقیدہ تو نہیں بنا لیا، بس صرف اتنی فرق ہوا کہ ادھر بچڑا تھا اور ادھر گھوڑا۔ جی اب اللہ فرما رہے ظللنا علیکم الغمام، یہ ظللنا علیکم الغمام، چونکہ وادی تیہ میں قوم خیموں میں رہائش پذیر تھی، گھر نہیں تھے، خیمے پھٹ گئے، سورج کی گرمی سے بچنا مشکل تھا۔ حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئے، آپ نے دعا کی تو سائے کے لیے بادل آ گیا، جو کہ واقعتاً سایہ رحمت سے اس وقت کم نہ تھا۔ من سلوہ، قوم کے پاس سامان خورد و نوش ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے معاشی مسئلہ من سلوہ سے حل کر دیا۔ من کا معنی ہے احسان، جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو اسے بھی من کہا جاتا ہے۔ حجرات میں ہے یمنون علیک اسلامہم، آپ پر اپنے اسلام کو احسان بطور پیش کرتا ہے، آپ انہیں فرما دیجئے احسان نہ جتلاؤ۔ اور حضور پاک نے فرمایا یہ جو ریتلی زمین میں بارش کے بعد کھمبی نکلتی ہے، آپ نے فرمایا یہ من ہے، الکماءۃ من المن وماؤھا شفاء للعین، یہ کھمبی من ہے، اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اچھا یہ من ہے کیا؟ یہ ترنج بین، خشک دھنیا کے دانوں کے مشابہ ایک میٹھی چیز تھی۔ مفسرین نے اس کو میٹھی گوند اور کھیرنی بھی کہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں پہلے صرف من آتا رہا، جب یہ تھک گئے تو سلوہ بھی شروع ہو گیا۔ سلوہ، اچھا یہ جو من ہے ایسی انوکھی خوراک، گلوکوز، پروٹین، ساری ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ سلوہ اس کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے بٹیر، حالانکہ یہ بٹیر نہیں تھا، یہ بٹیر یا کبوتر جیسا ایک اور پرندہ تھا جس کے غول کے غول شام کے وقت ان کے خیموں کے گرد جمع ہو جاتے، جنہیں یہ آسانی سے پکڑتے، بھون کر کھاتے۔ یہ سلسلہ اتوار سے جمعہ تک رہتا، ہفتے کے دن چھٹی ہوتی، جمعہ کے دن انہیں اجازت تھی کہ 2 دن کا تم اپنا سٹاک کر لو۔ کلو من طیبات، تمام آسمانی مذاہب میں دنیاوی نعمتوں سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، البتہ کسی حرام کا ارتکاب نہ ہو، یعنی نہ استعمال کی چیز حرام ہو، نہ غیر کی ملکیت ہو، نہ ہی طریقہ اس کا شریعت کے خلاف ہو۔
انفسکم یظلمون، بنی اسرائیل کو کھانے پینے کی مکمل آزادی تھی مگر ذخیرہ اندوزی سے روکا گیا، لیکن توکل سے نا آشنا، حرص و ہوس میں مبتلا لوگ اتنا حکم پر بھی عمل پیرا نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سمجھایا لیکن یہ باز نہ آئے، ذخیرہ اندوزی سے تو چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے اگر بنی اسرائیل یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔ فائدہ، بنی اسرائیل شروع سے حریص ذخیرہ اندوز قوم ہے۔ اب اپنی ضرورت یا تجارت کے لیے ذخیرہ تو جائز، مگر جب لوگوں کو شدید ضرورت ہو تو اسے مارکیٹ میں ان کرنا لازم ہوتا ہے۔ جی خلاصہ آیت نمبر 56، بنی اسرائیل پر 7واں انعام قبولیت توبہ کا بیان۔ قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، بچڑا پرست، خاموش تباش بین اور شرک سے روکنے والے لوگ۔ تو بچڑا پرست قتل ہوئے اور قتل کرنا ان تماش بین کے ذمے لگا، شرک سے منع کرنے والے اس توبہ میں شریک نہ ہوئے۔ بچڑا پرستوں کی توبہ قتل ہونے اور تماش بینوں کی توبہ قتل کرنے سے ہوئی۔ خلاصہ آیت نمبر 55-56، بنی اسرائیل پر 8واں انعام طور پر کلام الہی کی سعادت کے بعد لن نؤمن لک حتی نر اللہ کی ضد پر بجلی کی کڑک سے موت اور حضرت موسیٰ کی دعا سے دوبارہ زندگی۔ خلاصہ آیت نمبر 57، وادی تیہ میں نظر بندی کے دوران ہونے والے 2 احسانات، خیموں کے پھٹنے اور گرمی کی شدت پر بادل کا سایہ، خوراک ختم ہونے پر من و سلوہ۔ مفسرین نے لکھا ایک تیسرا بھی انعام ہوا، انہیں ایک ستون نما راڈ دیا گیا جو رات ہوتے ہی خود بخود چمکنے لگتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر احسان بہت کیے لیکن انہوں نے احسان کی قدردانی، تو یہ مسلمانوں کو یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ تم احسانات کی قدر کرنا، اللہ ہمیں احسانات کا شکر گزار بنائے۔ جی میری ہی پنسل میری وہیں پہ دوسرا رکھو، جی میں کہ لاتا ہوں پنسل۔ بسم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب